السلام علیکم، میرا نام حمزہ علی ہے اور میں سپیریئر یونیورسٹی میں BBA 5th سیمسٹر کا طالب علم ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیریت و عافیت ہوں گے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج میرا موضوع ہے لبنان کے دارالخلافہ بیروت میں جو دھماکہ ہوا تھا اس پر۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، دھماکہ کیوں ہوا تھا، اس کے بعد جو اب موجودہ صورتحال ہے دھماکے کے بعد اور جو مشکلات درپیش ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ یہ 4 پوائنٹس سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلا پس منظر، جیسے آپ کو پتہ ہے سال 2020 کے شروع سے ہی کورونا وائرس کی ایک وبا آ گئی تھی۔ بیروت اس سے لڑ رہا تھا اور اس سے لڑتے لڑتے اس کی جو معاشی صورت تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کم از کم 25,000 لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، اور جو ان کی معاشی حالت تھی وہ بالکل تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ اسی کے دوران بیروت میں جو کہ لبنان کا دارالخلافہ ہے، ادھر انہوں نے ایک بندرگاہ پر امونیم نائٹریٹ بہت زیادہ سٹور کیا ہوا تھا، جو کہ اچانک ہی بم دھماکے کی طرح پھٹ گیا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوئے۔ سب سے بڑا نقصان 200 جانیں گئیں، 3 کیسز مسنگ آئے اور کم از کم 3 لاکھ جو گھر تھے وہ جل گئے اور 3 لاکھ لوگ جو تھے کم از کم وہ بے روزگار ہو گئے اور بھی بہت سی مشکلات ان کو درپیش آئیں۔ تو یہ تھا ہمارا پس منظر۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب بیروت کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں بیروت جو کہ لبنان کا دارالخلافہ ہے، اس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں میں آپ کو کچھ دلچسپ اور تاریخی حقائق بھی بتاؤں گا جو کہ آپ نے پاکستان میں کبھی ہوتے ہوئے دیکھے ہی نہیں ہونے۔ پاکستان میں بالکل اس کے برعکس کام چل رہا ہے۔ سب سے پہلا جو ان کے وجہ ہے وہ معاشی اور مالی لیول پہ بالکل یہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا 15 سے 20 ملین ڈالر تک نقصان ہو چکا ہے، جو کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ کسی بھی ملک کو چلانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اور ان کے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور 25,000 نوکریاں ایک دم چلی گئی ہیں، 25,000 جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اور جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کے بارے میں کہ جیسے ہی اس کے وزیر اعظم اور صدر کو پتہ چلا تو ان سے جب حالات کنٹرول نہ ہوئے اور کچھ عوام کا پریشر آیا تو وہ مستعفی ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ رو رہے تھے۔ اب عوام کا بالکل ہی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کب ٹھیک ہوں گے، ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے، کیونکہ بیروت دنیا کے ان 3 ممالک میں آ چکا ہے، غربت، سماجی، مالی، ہر ایک طبقے میں، جو کہ دنیا کے 3 بڑے غریب ملکوں میں ہے، اور آج کل جن وہ مشکلات کا شکار ہیں ان مشکلات کا بیروت بھی شکار ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کا بالکل حکومت سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اور لوگ بالکل ناممکن نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو آگے ہم چل کر بات کریں گے جو ان کی مشکلات ہیں، مشکلات جو ان کے درپیش ہیں، ان مشکلات کے بارے میں بات کریں گے اور آگے دیکھیں گے کہ مستقبل کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے بیروت اب لبنان کو ٹھیک کرنے میں۔ چلیے تو ہم بات کرتے ہیں لبنان کے دارالخلافہ بیروت میں کچھ مشکلات کے بارے میں۔ سب سے بڑی مشکلات جو بیروت سامنا کر رہا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا دوسرے ممالک کے ساتھ جو نظام تھا معاشی یا لین دین کا وہ بند ہو چکا ہے۔ مطلب اگر آسان لفظوں میں کہیں تو درآمدات اور برآمدات کا نظام بالکل درہم برہم ہو چکا ہے، اور ان کا جو چیزیں درآمد ہوتی تھیں اور جو چیزیں برآمد ہوتی تھیں ان کی وجہ سے جو معاشی بحران ہے وہ بالکل ڈیڈ لائن تک جا چکا ہے۔ تو جو چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ ان کو نہیں مل پا رہی،
کیونکہ دوسرے ممالک والے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بندرگاہیں جو ہیں وہ سیو نہیں ہیں، تو ہم اگر کچھ بھی بھیجیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جو ہے بھروسہ جو اب ممالک دوسرے ممالک کو دلانا چاہ رہا ہے وہ ابھی اس میں ناکام ہے، یہ ان کی بہت بڑی مشکل ہے۔ دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ جو انویسٹرز تھے جو آ کے لبنان یا بیروت میں انویسٹ کرتے تھے، وہ انویسٹرز اب بالکل نہیں آ رہے، مطلب بزنسز اب فلوپ ہو گئے ہیں، بالکل فلوپ ہو گئے ہیں، بزنسز ہو نہیں رہے، لوگ ڈرتے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے۔ اور بڑی مشکل یہ ہے کہ جو ٹیوریزم تھی لبنان میں اچھی خاصی تھی، لیکن ٹیوریزم بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس سے، کیونکہ وہ آپ لوگ سیف محسوس نہیں کر رہے۔ اور ٹیوریزم میں ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم وہاں پر ناز ہیں، وہ یہ ہے کہ لبنان کا سیریا اور اسرائیل کے ساتھ کچھ تنازعات پر لڑنا اور جھگڑنا۔ تو یہ بہت بڑی مشکلات ہیں جو اس ٹائم بیروت اور لبنان فیس کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مستعفی ہو گئی تھی پچھلی حکومت، تو اب نئی حکومت آئی ہے، نئی حکومت آ کر کچھ اقدامات کرنا اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے، اور عوام کا بھروسہ واپس لے کے آنا اس پر بھی بہت وقت لگتا ہے۔ تو نئی حکومت جو آئی ہے ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں کہ وہ لوگوں کا بھروسہ واپس کیسے لے کے آئیں اپنے اوپر، اور کیا کیا اقدامات کریں، اپنی درآمدات برآمدات کو کیسے ٹھیک کریں، جو بزنسز ہو رہے تھے وہ کیسے ٹھیک کریں۔ تو حکومت کے لیے اس ٹائم ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اب ان سب اقدامات کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو ان سب اقدامات جو حکومت لے رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ حکومت کیا کیا اقدامات لے رہی ہے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، حکومتی اقدامات کے لیے جو کہ حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے پچھلے حصے میں بتایا ہے کہ اس ٹائم بیروت لبنان کتنے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، تو حکومت نے کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں اپنی سماجی، معاشی اور ہر طبقے میں دوبارہ اوپر آنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا جو حکومت نے قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنے عوام کے ساتھ رویہ ٹھیک کر رہی ہے، ان کے ساتھ مل رہی ہے، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز بنا رہی ہے ان کے ساتھ ملنے کے لیے، تاکہ عوام کو امید ملے سکے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عوام ہے تو حکومت ہے، حکومت ہے تو عوام ہے، تو وہ اپنے بھروسے میں لے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم بہت جلد اس معاشی بحران کو ختم کر دیں گے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک چلتا ہے تو ٹیکس سے چلتا ہے، اور وہ اپنے جو عوام ہے اس کو امید میں لے کر ان سے ٹیکس کلیکشن کریں گے، تاکہ ٹیکس کلیکشن کے ذریعے سے جو یہ معاشی بحران ہے ختم کیا جا سکے۔ دوسرا بڑا قدم یہ لے رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے، اس وبائی مرض کی وجہ سے جو چھوٹی بڑی صنعتیں اور جو گاؤں وغیرہ انہوں نے بند کر دیے تھے وہ دوبارہ کھولے جا رہے ہیں، بلکہ کھولے جا چکے ہیں، اور جتنی بھی نوکریاں اور ختم ہوئی تھی وہ نوکریاں لوگوں کو واپس دے رہے ہیں، اور کارخانوں میں، صنعتوں میں کام شروع ہو گیا ہے، جو کہ معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سطحوں پر گھر بنائے جا رہے ہیں، جو گھر بیروت میں جل گئے تھے، یا اس کے علاوہ اس حادثے کی وجہ سے، جو وبائی مرض کی وجہ سے لوگ بے روزگار اور بے گھر ہو گئے تھے، ان کے لیے روزگار کی فراہمی کر رہے ہیں، اور چھوٹی سطح پر گھر بنا رہے ہیں، تاکہ جو بے گھر لوگ ہیں ان کو ایک مکمل شیلٹر اور پناہ گاہ مل سکے۔ اس کے علاوہ اپنا جو یہ درآمدات و برآمدات کا نظام ہے، دوسرے ممالک کو بالکل امید میں لے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فل سیکیورٹی دیں گے، فل سیکیورٹی، تاکہ سیکیورٹی دیں گے تاکہ جو آپ کا آگے کوئی بھی نقصان ہو، اول تو نقصان ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو وہ ہم برداشت کریں گے، تو ان کو سیکیورٹی میں لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ درآمدات و برآمدات پھر سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس وجہ سے بھی وہ اپنا جو بے روزگاری اور جو معاشی لیول ہے اس کو ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد
کچھ اور اقدامات بھی حکومت کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیروت میں لوگ بزنسز میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے تھے، تو اس ایکسپلوژن کے بعد وہ جو انویسٹمنٹس تھی وہ لوگوں کی بہت کم، مطلب بالکل ڈیڈ لیول تک جا چکی تھی. تو اب وہ لوگ اپنے سیکیورٹی میں لے رہے ہیں انویسٹرز کو، ان کو بالکل سیکیورٹی دے رہے ہیں اور ان کو اپنے امید میں لے کر دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرنے کی آفرز کر رہے ہیں، بالکل آسان شرطوں پر، بالکل آسان شرطوں پر. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور یہ بھی بہت مددگار ثابت ہوگا ان کو سماجی، معاشی اور ہر طبقے میں دوبارہ اوپر لانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر یہ کانفرنسز کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کی ٹورزم بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، تو ٹورزم کے حوالے سے بھی یہ لوگ کو اپنے بھروسے میں لے رہے ہیں، سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں. باقی بھی تفریحی مقامات اور اس طرح کے جو بھی لین دین والے صورتحال ہیں اس کی سیکیورٹی بھی اچھی کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے سماجی بحران کو ٹھیک کیا جا سکے. تو یہ کچھ اقدامات ہیں جو حکومت کی طرف سے لیے جا رہے ہیں. امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لبنان ضرور ترقی کر جائے گا اور یہ ان 3 بڑے ممالک میں نہیں آئے گا جو کہ آج کل بے روزگاری اور بہت سی مشکلات کا شکار ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، انشاءاللہ یہ دوبارہ اوپر آ جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. والسلام، اللہ حافظ.